نایاب کرسی پر بیٹھے بیٹھے کانپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے برف کی دیواریں اس کے چاروں طرف چن دی گئی ہوں۔ دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، پورے بدن پر چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے اور قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس مرتبہ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس کا جسم پتھر کی طرح بھاری ہو گیا تھا۔ نایاب اپنے اندر عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں۔ اس کا جسم پتھر کی طرح بھاری اور دماغ ڈل ہو رہا تھا، اور پھر دفتن اس کے دماغ کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کا بھاری پن کم ہو رہا تھا۔ پورے جسم میں سنسناہٹ البتہ برقرار تھی، اور پھر چند سیکنڈ بعد وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگی، اس قدر ہلکا پھلکا کہ اگر وہ چاہتی تو ہوا میں بھی اڑ سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سب کچھ بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برآمدے سے نکل کر آنگن میں آ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کمروں کے دروازے بند تھے۔ جس کمرے سے وہ خود نکلی تھی اس کا دروازہ 1 انچ کے قریب کھلا ہوا تھا اور نائٹ بلب کی نیلی مدھم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ نایاب مڑ کر آنگن میں اس طرف چلنے لگی جہاں سکندر اور ملک صاحب کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ملک صاحب کا گھوڑا براؤن تھا اور سکندر کی گھوڑی سفید تھی۔ نایاب جب شروع میں یہاں آئی تھی تو اس نے ایک آدھ مرتبہ گھوڑے کی سواری کی تھی لیکن اسے بڑا ڈر لگا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی کہ گھوڑے پر نہیں بیٹھے گی، لیکن اب وہ بڑی بے خوفی سے سکندر کی گھوڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر دیوار میں لگے ہوئے آہنی کنڈے سے گھوڑی کی رسی کھولنے لگی۔ گھوڑی 1-2 مرتبہ ہنہنائی پھر خاموش ہو گئی۔ نایاب گھوڑی کی رسی پکڑے حویلی کے پھاٹک کی طرف چلنے لگی۔ وہ پھاٹک کے قریب پہنچی ہی تھی کہ گھوڑی ایک مرتبہ پھر زور سے ہنہنائی۔ نایاب پھاٹک کا کنڈا کھولنے لگی۔ ٹھیک اسی لمحے سکندر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور سکندر باہر آ گیا۔ وہ گھوڑی کے ہنہنانے کی آواز سن کر جاگ گیا تھا۔ سکندر برآمدے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ تاریکی میں نایاب کو نہیں پہچان سکا تھا، لیکن گھوڑی کو پھاٹک کے قریب دیکھ کر چونک گیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کوئی چور گھوڑی کھول کر لے جا رہا ہے۔ اے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، سکندر للکارتا ہوا پھاٹک کی طرف لپکا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، گولی مار دینے کی محض دھمکی دی تھی۔ نایاب نے پھاٹک کا کنڈا کھول لیا اور ایک پٹ کو باہر کی طرف دھکیل دیا تھا۔ پھاٹک آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا۔ سکندر کی آواز سن کر نایاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اچک کر گھوڑی پر سوار ہو گئی۔ سکندر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس نے نایاب کو پہچان لیا تھا۔ اسے حیرت کا بڑا شدید جھٹکا لگا تھا۔ گھوڑی پر نہ تو زین تھی اور نہ ہی لگام۔ اس کے گلے میں وہ رسی تھی جس سے اسے کھونٹے سے باندھا گیا تھا۔ نایاب بڑی بے خوفی سے اچک کر گھوڑی پر سوار ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں گھوڑی کے گلے میں پڑی ہوئی رسی تھی۔ نایاب رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ سکندر چیخا۔ نایاب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور سیدھا پیر ہولے سے گھوڑی کے پیٹ پر مارا۔ گھوڑی ایک مرتبہ پھر ہنہنائی اور پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ نایاب رک جاؤ، یہ گھوڑی بڑی سرکش ہے، گر جاؤ گی۔ سکندر چیختا ہوا پھاٹک کی طرف دوڑا، لیکن نایاب نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں۔ گھوڑی گلی میں آ کر دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ نایاب نے ایک بار پھر اس کے پیٹ میں ہولے سے ٹانگ مار دی۔ نایاب رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ سکندر چیختا ہوا اس کے پیچھے دوڑا اور پھر گلی میں پہنچ کر ایک جھٹکے سے رک گیا اور اسے گلی میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ گھوڑی دوسری گلی میں مڑ گئی تھی۔ سکندر دوڑتا ہوا حویلی میں واپس آیا۔ گھوڑی کے ہنہنانے اور سکندر کے چیخ چیخ کر بولنے کی آوازوں سے سکینہ اور نرگس بھی جاگ گئی تھیں اور وہ دونوں برآمدے میں کھڑی تھیں۔ کیا ہوا بھائی جان، نایاب کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نرگس نے سکندر کو دیکھتے ہی کہا۔ وہ گھوڑی پر بیٹھ کر باہر نکل گئی ہے، گھوڑی پر زین بھی نہیں ڈالی، اگر وہ گر گئی تو ہاتھ پیر توڑوا بیٹھے گی، سکندر نے کہا۔ آپ نے اسے روکا نہیں؟ سکینہ بولی۔ میں تو اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس نے تو جیسے میری آواز ہی نہیں سنی، لگتا ہے جیسے وہ نیند میں تھی، سکندر نے جواب دیا۔ نیند میں؟ سکینہ کے لہجے میں حیرت تھی۔
ہاں، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، سکندر بولا۔ وہ نیند میں اٹھ کر چلتے پھرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کام بھی کر ڈالتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ کسی حادثے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ سکندر نے ملک صاحب والا گھوڑا کھولا اور اچک کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کے گلے میں پکڑی ہوئی رسی سنبھالی اور اسے پھاٹک کی طرف لے آیا۔ تم لوگ یہ پھاٹک بند کر لو، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں، اس نے مڑ کر کہا اور گھوڑے کو گلی میں دائیں طرف موڑ دیا۔ نایاب تیسری گلی میں پہنچ گئی تھی۔ جاگتے رہنا کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی اور پھر اسے وہ بوڑھا چوکیدار بھی نظر آ گیا جو ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے سامنے سے آ رہا تھا۔ نایاب کی گھوڑی اس کے قریب سے گزر گئی اور بوڑھا چوکیدار اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ نایاب گلیوں سے ہوتی ہوئی گاؤں سے باہر آ گئی۔ گھوڑے کی رسی اس نے دائیں ہاتھ میں بہت ڈھیلی سے پکڑی ہوئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی سے آرام سے چل رہا تھا۔ نہر کی پلیا کے قریب آ کر گھوڑا رک گیا۔ نایاب تاریکی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سناٹے میں حشرات الارض کی آوازیں عجیب پراسرار تاثر دے رہی تھیں۔ دفتن گاؤں کی طرف سے ایک آواز سن کر وہ چونک گئی۔ کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ وہ چونکی اپنے نام پر نہیں، آواز پر تھی۔ وہ اس کے لیے محض ایک آواز تھی، ایک اجنبی آواز۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا اور ایک اس کے ساتھ پیدل چلا آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ گھوڑے پر سوار وہ آدمی چینخ چینخ کر اسے آوازیں دے رہا تھا۔ نایاب، کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ نایاب، یہ گھوڑی بہت سرکش ہے، تم گر جاؤ گی، رک جاؤ نایاب۔ وہ آواز نایاب کے سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ نایاب نے مڑ کر گھوڑی کی رسی کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑی کے پیٹ پر ہلکی سی لات مار دی۔ گھوڑی ہنہناتی ہوئی اچھلی اور پچھلے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ نایاب نے رسی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ گھوڑی کے اگلے پیر جیسے ہی زمین پر لگے، نایاب نے اس کے پیٹ پر ایک لات مار دی۔ اس مرتبہ لات زیادہ زور سے لگی تھی۔ گھوڑی ایک بار پھر اچھلی اور دوسرے ہی لمحے نہر کی پلیا پار کر کے کھیتوں کی طرف دوڑنے لگی۔ نایاب گھڑ سواری نہیں جانتی تھی۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک یا دو مرتبہ گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ وہ جتنی دیر گھوڑے کی پیٹھ پر رہی تھی اس کے دل میں خوف رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے دل میں خوف نہیں تھا۔ وہ بغیر زین کے گھوڑی پر سوار تھی۔ گھوڑی کے منہ میں لگام بھی نہیں تھی جس سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا، صرف وہ رسی تھی جو اس کے گلے میں بندھی ہوئی تھی، اور نایاب اس رسی کو پکڑے کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح گھوڑی کی پیٹھ پر بیٹھی تھی۔ سکندر نے جب گھوڑی کو اچھلتے اور پھر پچھلے دونوں پیروں پر کھڑے ہوتے دیکھا تو بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نایاب گھوڑی سے گر جائے گی اور اس کی ایک آدھ ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے بڑھا دیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ نایاب نے گھوڑی کو سنبھال لیا تھا، اور پھر شاید اس نے گھوڑی کو ایڑ لگا دی تھی کیونکہ گھوڑی دوسرے ہی لمحے سر پر دوڑنے لگی تھی، یا پھر وہ بے قابو ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ مگر نہیں، سکندر نے یہ دوسرا خیال ذہن سے نکال دیا۔ اگر گھوڑی بے قابو ہو کر بھاگی ہوتی تو نایاب یا تو گر چکی ہوتی یا خوف سے چیخنے لگتی، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہ تو وہ گری تھی اور نہ ہی چیخی تھی۔ اس کے برعکس وہ کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح گھوڑی کی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی تھی اور لگتا تھا گھوڑی پوری طرح اس کے کنٹرول میں تھی۔ لیکن سکندر اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے حویلی سے نکلتے ہوئے اندازہ لگایا تھا کہ نایاب اپنے حواس میں نہیں تھی، وہ یا تو نیند میں تھی اور یا اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ سکندر کو یقین تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے بھی اپنا گھوڑا اس کے پیچھے سر پر دوڑا دیا۔ جیسے جیسے فاصلہ طے ہو رہا تھا، گھوڑی کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نایاب نے اس کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ پھر وہ آگے کو لیٹ کر گھوڑی کی گردن سے لپٹ گئی اور دونوں پیر مسلسل اس کے پیٹ پر مارتی رہی۔ سکندر بھی اپنے گھوڑے کو بار بار ایڑ لگا رہا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے اور نایاب کے درمیان فاصلہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر نایاب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سکندر نے گھوڑا روک لیا اور تاریکی میں گھورنے لگا۔ نایاب کو جیسے تاریکی نے نگل لیا تھا، وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، البتہ وقفے وقفے سے گھوڑی کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اس آواز سے سمت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ کبھی لگتا ٹاپوں کی آواز دائیں طرف سے آ رہی ہو اور کبھی بائیں طرف سے، اور کبھی یہ آواز چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ سکندر کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑا تاریکی میں گھورتا رہا، پھر اس نے گھوڑے کو واپس موڑ لیا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ نایاب کس طرف گئی تھی۔
اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ گاؤں کی طرف واپس جا رہا تھا۔ نایاب کی گھوڑی کھیتوں میں سرپٹ دوڑ رہی تھی اور نایاب گھوڑی کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے کوئی ادراک ہی نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ وہ نایاب نہیں تھی، وہ تو اپنے آپ سے بھی اجنبی تھی۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جو اسے کسی بات پر اکسا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک گھوڑی کھیتوں میں دوڑتی رہی، پھر اس کی رفتار سست ہو گئی۔ نایاب بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے دریا تھا۔ اس نے گھوڑی کو دائیں طرف موڑ دیا۔ وہ ہلکی رفتار سے کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑتی رہی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک نہر کی پٹری پر چلتی رہی، پھر اس نے گھوڑی روک لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہر کی یہ کشادہ پٹری زمین کی سطح سے تقریباً 15 فٹ اونچی تھی۔ نشیب میں بھی کچھ جگہ خالی تھی اور اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نایاب گھوڑی پر بیٹھی تاریکی میں گھور رہی تھی اور پھر دفتن اس کی آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی۔ دائیں طرف نشیب میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی سی عمارت تھی جس کی کھڑکیوں سے مدھم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ نایاب کے خیال میں وہاں سے اس عمارت کا فاصلہ 150 گز سے کم نہیں تھا۔ وہ چند لمحے اسی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے گھوڑی کو نہر کی پٹری سے نیچے اتار لیا اور کھیتوں کے کنارے کنارے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر وہ گھوڑی روک کر نیچے اتر آئی۔ ایک بار ادھر ادھر دیکھا، پھر گھوڑی کھیت کے کنارے ایک جھاڑی سے باندھ دی اور عمارت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس عمارت کے علاوہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نایاب چند لمحے اس عمارت کی طرف دیکھتی رہی، پھر کھیت کے کنارے کنارے آہستہ آہستہ اس طرف چلنے لگی۔ یہ عمارت غالباً 3-4 کمروں پر مشتمل تھی اور سامنے کے رخ پر 2 کمروں کی کھڑکیوں میں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ نایاب آہستہ آہستہ آگے چلتی رہی، پھر عمارت سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی اور کسی قسم کی آہٹ لینے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ عمارت دراصل محکمہ اریگیشن کا ریسٹ ہاؤس تھا۔ محکمے کے آفیسر جب اس علاقے کے دورے پر آتے تو یہیں ٹھہرتے تھے، لیکن یہ ریسٹ ہاؤس بہت عرصے سے ویران پڑا تھا۔ تقریباً 2 میل دور نیا ریسٹ ہاؤس بن جانے کی وجہ سے یہ ریسٹ ہاؤس متروک ہو گیا تھا۔ پہلے تو کچھ عرصے تک یہاں ایک چوکیدار رہتا تھا، لیکن پھر وہ چوکیدار بھی یہاں سے ہٹا لیا گیا تھا۔ جب تک چوکیدار رہا تھا، ریسٹ ہاؤس کی حالت قدرے بہتر رہی تھی، لیکن چوکیدار کے جانے کے بعد یہ عمارت ویران ہوتی چلی گئی۔ تقریباً نصف میل دور ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس بستی کے لڑکے اس دریا پر نہانے کے لیے آ جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ریسٹ ہاؤس بھی آباد ہو جاتا تھا۔ کھڑکیوں کی چوکھٹیں وغیرہ اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ 2 سال پہلے ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس ریسٹ ہاؤس پر قبضہ جما لیا تھا۔ ایک رات پولیس ایک ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی۔ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے اور باقی 3 بھاگ نکلے تھے۔ اس کے بعد سے بستی کے بچوں نے بھی اس طرف آنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس گاؤں سے میلوں دور تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس طرف کبھی نہیں آتے تھے۔ نایاب تو اس علاقے اور اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جو اسے یہاں لے آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی عمارت کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ایک کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی اور اندر جھانکنے لگی۔ کمرے کے فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ نایاب نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر مزید اندر جھانکا۔ چٹائی پر ایک طرف دری بھی بچھی ہوئی تھی اور ایک تکیا بھی رکھا ہوا تھا۔ نایاب اس کھڑکی سے ہٹ کر دوسرے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی۔ یہاں بھی ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ تکیے کے قریب ایک رائفل بھی پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کے کونے میں لالٹین جل رہی تھی۔ اس کے قریب ہی پانی کی ایک سراہی رکھی ہوئی تھی جس پر شیشے کا ایک گلاس اوندھا پڑا تھا۔ یہ عمارت کا پچھلا حصہ تھا۔ نایاب گھوم کر دوسری طرف آ گئی۔ عمارت کے سامنے والے رخ پر 4 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ نایاب جیسے ہی آگے بڑھی، ایک گھوڑا زمین پر زور زور سے پیر مارنے لگا اور دوسرا گھوڑا ہنہنا اٹھا۔ اوئے جامی! فضا میں ایک بھاری آواز سنائی دی۔ دیکھو باہر کوئی ہے تو نہیں؟ اس وقت یہاں کون آئے گا ملنگی بادشاہ؟ دوسری آواز سنائی دی۔ اوئے دیکھ تو لے! پہلی آواز نے کہا۔ گھوڑے بلا وجہ تو شور نہیں مچا رہے۔ دیکھ لیتا ہوں ملنگی بادشاہ، دوسری آواز نے کہا، اور پھر چند سیکنڈ بعد ہی ایک آدمی برآمدے میں نظر آیا۔ اس کے کندھے پر رائفل ٹکی ہوئی تھی۔ نایاب بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئی اور آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور ایک آڑ میں رک کر دوسری طرف جھانکنے لگی۔ وہ آدمی برآمدے سے نکل کر اسی طرف آ گیا جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔
گھوڑے اب بھی زمین پر زور زور سے پیر مار رہے تھے۔ وہ شخص باری باری گھوڑوں کو تھپتھپاتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے ملنگی بادشاہ، اس شخص نے برآمدے کی طرف رخ کر کے کہا۔ ایک بار ادھر ادھر دیکھا اور برآمدے کی طرف واپس چلا گیا۔ نایاب اپنی جگہ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر بائیں طرف والی کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی۔ کھڑکی کے سامنے پہنچ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کمرے کے فرش پر بچھی ہوئی دری پر رابعہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دائیں طرف والی دیوار کے قریب 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک ملنگی تھا اور دوسرا نایاب کے لیے اجنبی۔ اسی دوران وہ تیسرا آدمی اندر آ گیا جو باہر گھوڑوں کی طرف گیا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ ملنگی بادشاہ، باہر سے آنے والے نے کہا۔ 2-2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں، کیا یہ رات بھر بے ہوش رہے گی؟ بے ہوش ہے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکر کر رہی ہے، ملنگی کے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی نے کہا۔ مکر کب تک کرے گی؟ ملنگی نے جواب دیا۔ آج سارا دن تو ہوش میں رہی ہے، رات کو اگر امین اس کے 2 ہاتھ نہ مار دیتا تو ہوش ہی میں رہتی۔ اگر میں اس کے ہاتھ نہ مارتا تو یہ میرا ہاتھ چبا جاتی ملنگی بادشاہ۔ امین نامی شخص نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا۔ کلائی سے ذرا اوپر کپڑا باندھا ہوا تھا جو خون سے تر ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ہی تو لگایا تھا۔ حرامزادی ایک دم بھڑک اٹھی۔ ہوش میں آ جائے تو اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ ان کی باتوں سے نایاب کو اندازہ ہو گیا کہ رابعہ پر اگرچہ تھوڑا بہت تشدد ہوا تھا مگر اس کی عزت ابھی تک محفوظ تھی۔ ملنگی کو یہاں دیکھ کر نایاب یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ قیوم کے گھر پر حملہ ملنگی کے اشارے پر ہی ہوا تھا۔ وہ اگرچہ خود اس کارروائی میں شریک نہیں تھا لیکن یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ نایاب کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ حملہ کرنے والے 4 آدمی تھے اور باہر گھوڑے بھی 4 ہی تھے۔ ملنگی بعد میں آیا تھا، اس حساب سے وہاں 5 آدمی اور گھوڑے ہونے چاہیے تھے، لیکن ملنگی سمیت 3 آدمی تھے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کہیں چلا گیا ہو، لیکن 4 گھوڑوں کی موجودگی کے حوالے سے یہاں آدمیوں کی تعداد بھی 4 ہی ہونی چاہیے تھی، جبکہ یہاں 3 آدمی تھے۔ ہو سکتا ہے چوتھا آدمی کسی دوسرے کمرے میں سو رہا ہو۔ نایاب یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ چوتھا آدمی بھی دروازے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نایاب چونک گئی۔ یہ وہی آدمی تھا جس کا حلیہ قیوم نے بتایا تھا۔ لمبا قد، گول چھوٹی داڑھی اور ناک پر دائیں طرف مٹر کے دانے کے برابر سیاہ مسا۔ کیا پروگرام ہے ملنگی بادشاہ؟ اس شخص نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ چودھری تو آیا نہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کل کا دن اور انتظار کر لو، ملنگی نے جواب دیا۔ نہیں ملنگی بادشاہ، اس شخص نے کہا، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ابھی نکل جاؤں۔ اگر تمہیں اس لڑکی کو سنبھالنے میں کوئی دشواری ہو تو ببر کو اپنے پاس رکھ لو، میں امین اور مقصود کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ کوٹ اعظم کے چودھری امان اللہ نے بھی ایک کام کہا ہوا ہے اور کل وہ کام ہر صورت میں کرنا ہوگا، ورنہ مجھے بیانے کی رقم واپس کرنی پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے حاکم بھائی، ملنگی نے کہا، ببر کو چھوڑ جاؤ اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کل یا پرسوں تمہاری رقم پہنچ جائے گی۔ ارے رقم کی فکر نہیں یار، حاکم نے کہا۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ اور یہ لڑکی؟ اس نے دری پر پڑی ہوئی رابعہ کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی سہی۔ اس نے امین اور مقصود کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھی اٹھ گئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ چاروں کمرے سے باہر چلے گئے۔ نایاب چند سیکنڈ اپنی جگہ پر کھڑی رہی، پھر کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھ کر بڑی آہستگی سے کمرے میں کود گئی اور دبے قدموں چلتی ہوئی رابعہ کے قریب پہنچ گئی۔ رابعہ، رابعہ، وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ ہوش میں آؤ رابعہ، میں نایاب ہوں۔ وہ رابعہ کے گال تھپ تھپاتی رہی لیکن رابعہ ہوش میں نہیں آئی۔ نایاب اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی اور جھانک کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ چاروں گھوڑوں کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ نایاب واپس آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر رابعہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئی، تو اس نے رابعہ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھایا اور کندھے پر لاد کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے قریب آ کر اس نے رابعہ کو چوکھٹ پر ٹکا دیا اور خود چوکھٹ پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ رابعہ کو کھینچ کر اپنے کندھے پر لادا اور تیزی سے کھیتوں کی طرف چلنے لگی۔ نایاب دھان پان سی لڑکی تھی اور رابعہ اس سے زیادہ قدآور و صحت مند۔ اس کا وزن بھی نایاب سے زیادہ تھا، لیکن نایاب اسے کندھے پر لادے جس طرح تیزی سے چل رہی تھی اس پر واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی قریبی کھیت میں گھس گئی
اور پھر ٹھیک اسی لمحے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ملنگی بادشاہ غضب ہو گیا، وہ لڑکی بھاگ گئی۔ یہ آواز ببر کی تھی۔ کیا بکتے ہو؟ ملنگی کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، بے ہوش لڑکی کیسے بھاگ سکتی ہے؟ وہ بھاگ گئی ملنگی بادشاہ، ببر نے چیخ کر کہا۔ امین ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، مکر کر رہی تھی۔ نایاب نے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں کمرے میں کھڑے تھے اور پھر ان میں سے ایک آدمی جیسے ہی کھڑکی کی طرف لپکا، نایاب بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ گئی اور اس نے رابعہ کو بھی احتیاط سے نیچے لٹا دیا۔ مکئی کی فصل تھی، پودے خاصے اونچے تھے، باہر سے انہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ نایاب رابعہ کے پاس سانس روکے بیٹھی تھی۔ فضا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حاکم اور اس کے ساتھی وہاں سے جا چکے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ باہر نکل کر تلاش کرو اسے، ملنگی کی گونجتی ہوئی آواز نایاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ دور نہیں جا سکتی، اسے تلاش کرو، اگر وہ بچ کر نکل گئی تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، تلاش کرو اسے۔ پہلے ریسٹ ہاؤس کی تلاشی تو لے لو ملنگی بادشاہ، ببر کی آواز سنائی دی۔ ہو سکتا ہے ہوش میں آنے کے بعد وہ ریسٹ ہاؤس کے اندر ہی کہیں چھپ گئی ہو۔ دیکھو، ڈھونڈو اسے اور گولی مار دو، اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ملنگی دھاڑا۔ نایاب رابعہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ریسٹ ہاؤس کی جانب سے بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھر وہ آوازیں ریسٹ ہاؤس کے باہر سے سنائی دینے لگیں۔ وہ ریسٹ ہاؤس میں نہیں ہے، ملنگی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، تلاش کرو اسے، یہیں کہیں ہوگی۔ تم دریا کی طرف جاؤ، میں کھیتوں کی طرف دیکھتا ہوں، جلدی کرو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ ٹاپوں کی آواز سے اندازہ ہوا کہ ایک گھوڑا دریا کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ دوسرے گھوڑے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ ملنگی تھا جو گھوڑے پر سوار کھیتوں کی طرف آ رہا تھا۔ نایاب اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھی گھوڑے کی آواز سن رہی تھی۔ مکئی کے پودے خاصے اونچے تھے، وہ ملنگی کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن گھوڑے کے پیروں میں پودوں کے کچلے جانے سے وہ اپنے اور ملنگی کے درمیان فاصلے کا اندازہ لگا رہی تھی، جو لمحہ بہ لمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر ملنگی کا گھوڑا تقریباً 5 گز کے فاصلے پر پگ ڈنڈی پر رک گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ملنگی کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، رابعہ، مجھے معلوم ہے تم کھیتوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو، یہ جگہ آبادی سے بہت دور ہے، تم جانتی ہو کہ بچ کر نہیں جا سکو گی، یہاں کوئی تمہاری مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں 1 منٹ دے رہا ہوں، جہاں بھی چھپی ہوئی ہو نکل کر سامنے آ جاؤ۔ بصورت دیگر اگر میں نے خود تمہیں تلاش کر لیا تو بہت برا حشر کروں گا تمہارا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، لمحات دھیرے دھیرے بیت رہے تھے۔ نایاب سانس روکے بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت کی تو پودوں کی سرسراہٹ سے ملنگی اس طرف متوجہ ہو جائے گا اور پھر اسے اور رابعہ کو اس کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا، اس وقت رابعہ کا ہوش میں آنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ملنگی کی آواز دوبارہ سنائی دی، ٹھیک ہے رابعہ، اب تمہیں میں خود ہی تلاش کروں گا اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ بھی تم دیکھ لو گی۔ پودوں کے کچلے جانے کی آواز سے نایاب سمجھ گئی کہ گھوڑا آگے جا رہا تھا۔ نایاب نے اطمینان کا سانس لیا اور رابعہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رابعہ، رابعہ، ہوش میں آؤ، میں ہوں نایاب، وہ دونوں ہاتھوں سے رابعہ کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس مرتبہ نایاب کو مایوسی نہیں ہوئی۔ رابعہ کسمسائی اور پھر اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کرراہیں خارج ہونے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید چیخنا چاہتی تھی، لیکن نایاب نے بڑی پھرتی سے ایک ہاتھ سے اسے دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا۔ رابعہ اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے نایاب کو خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان کے نیچے پودوں کے دبنے سے بھی اچھی خاصی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ رابعہ، ہوش میں آؤ، نایاب نے اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہوش میں آؤ رابعہ، میں ہوں نایاب،
رابعہ کی مزاحمت ماند پڑ گئی۔ وہ نایاب کی باہوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور نایاب کی طرف دیکھنے لگی۔ نایاب، رابعہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نایاب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو اور آرام سے بیٹھی رہو، نایاب نے سرگوشی کی۔ ملنگی اور اس کا ایک ساتھی ہمیں تلاش کر رہے ہیں، ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں ہوئے۔ رابعہ اب بھی اس کی باہوں میں تھی۔ وہ خاموش اور بے حس و حرکت ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اسی لمحے فضا میں ملنگی کی آواز گونجی۔ رابعہ، تم جہاں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو سامنے آ جاؤ، تم بچ کر نہیں جا سکو گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آواز سن کر رابعہ کی آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی۔ نایاب نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ملنگی کی غصے میں بھری ہوئی آواز فضا میں گونجتی رہی۔ وہ ان کے قریب سے پگڈنڈی پر سے گزر گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر ببر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ملنگی بادشاہ، یہ دیکھو، ادھر ایک گھوڑی ون کے درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، میں اسے کھول کر لے آیا ہوں۔ ملنگی گھوڑے کو بھگاتا ہوا ریسٹ ہاؤس کی طرف لے گیا اور پھر اس کی آواز سنائی دی۔ یہ تو ملک سکندر کی گھوڑی ہے۔ اس وقت میرا شک ٹھیک تھا کہ اس طرف کوئی آیا ہے، وہ یقیناً ملک سکندر ہوگا۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، جو بھی نظر آئے گولی سے اڑا دو۔ پانی سر سے گزر چکا ہے ملنگی بادشاہ، ببر نے جواب دیا۔ اب کسی کو تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس گھوڑی پر ملک سکندر آیا تھا تو اس لڑکی کو بھی وہی لے گیا ہوگا، اور اب وہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اپنی خیر مناؤ، بہتر ہے کہ یہاں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے بھاگ نکلو یہاں سے۔ اگر ملک سکندر اور وہ لڑکی بچ کر نکل گئے تو سمجھ لو دنیا کے کسی کونے میں ہمیں پناہ نہیں ملے گی۔ ان کا ختم ہو جانا ضروری ہے، تلاش کرو انہیں، وہ یقیناً اسی طرف گئے ہوں گے جہاں گھوڑی بندھی ہوئی تھی، وہ اسی طرف کھیتوں میں ہوں گے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر نایاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ لوگ اس طرف گئے ہیں، نایاب نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، اگر ہم اس طرف نکل چلیں تو ان کے اور ہمارے درمیان فاصلہ بڑھ سکتا ہے۔ اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ وہ دونوں جھک کر کھیتوں میں چلتی رہیں۔ پودوں کے کچلے جانے کی آواز ابھر رہی تھی، لیکن نایاب کو یقین تھا کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ملنگی یا ببر یہ آواز نہیں سن سکیں گے۔ وہ اس کھیت سے نکل کر دوسرے اور پھر تیسرے کھیت میں پہنچ گئیں اور پھر دفتن فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئیں۔ آواز اگرچہ دور کی تھی لیکن ان دونوں کے چہروں پر ہلکا سا خوف ابھر آیا تھا۔ ڈرو نہیں، نایاب بولی، شاید انہیں کسی چیز پر شبہ ہوا ہوگا جس پر انہوں نے گولیاں چلا دیں، تم چلتی رہو۔ وہ ایک بار پھر جھک کر کھیتوں میں چلتی رہیں۔ اگرچہ اندھیرا تھا لیکن سیدھی ہو کر چلتے ہوئے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھیں۔ ملنگی اور ببر شکاری کتوں کی طرح انہیں تلاش کر رہے تھے، اور اب تو انہوں نے رائفل کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ انہیں جس جگہ بھی شبہ ہوتا وہ گولیاں چلا دیتے۔ گولیوں کی آواز اب بار بار فضا میں گونج رہی تھی۔ آگے ایک چھوٹا سا کھال تھا، اندھیرے میں وہ اس کھال کو نہیں دیکھ سکیں۔ رابعہ شراب سے کھال میں گری، اس کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکل گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ نایاب اس کی چینخ سن کر بدحواس سی ہو گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ بھی پھسل کر ندی میں گر گئی۔ اب پتہ چل گیا مجھے کیا ہوا تھا۔ آواز کا والیوم کم رکھو، سناٹے میں ہلکی سی آواز بھی دور تک سنائی دیتی ہے، اور وہ دونوں بھیڑیے ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اب اس ندی سے نکلو اور سامنے والے کھیت میں گھس جاؤ۔ ندی کے کنارے کی مٹی چکنی تھی۔ پہلے نایاب نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ 2 مرتبہ پھسل کر گری، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ندی سے باہر آ گئیں۔ وہ دونوں سر تپا شرابور ہو گئی تھیں اور پانی ان کے کپڑوں سے نچوڑ رہا تھا۔ نایاب مڑ کر ریسٹ ہاؤس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ وہاں سے خاصی دور آ گئی تھیں۔ ریسٹ ہاؤس کی کھڑکی سے بہت مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی اور سرگرمی محسوس نہیں ہوئی۔ ملنگی اور ببر غالباً رابعہ کو اس طرف ڈھونڈ رہے تھے جہاں انہیں گھوڑی بندھی ہوئی ملی تھی۔ ملنگی نے ملک سکندر کی گھوڑی پہچان لی تھی۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ سکندر یہاں پہنچ گیا تھا اور وہی رابعہ کو ریسٹ ہاؤس سے نکال کر لے گیا ہے۔ انہیں سکندر کی ہی تلاش رہی ہوگی۔ گیلے کپڑوں کی وجہ سے ان کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کپڑے بھیگ جانے کی وجہ سے انہیں سردی لگنے لگی تھی۔ رابعہ تو باقاعدہ کانپ رہی تھی
نایاب اس کا بازو پکڑے اسے کھینچے لیے جا رہی تھی۔ فائرنگ کی آواز ایک مرتبہ اور سنائی دی تھی، لیکن وہ آواز بہت دور کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے اور ملنگی وغیرہ کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ حائل ہو گیا تھا۔ لیکن نایاب کے خیال میں وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں تھیں۔ ملنگی اور ببر کے پاس گھوڑے تھے، وہ ان کی تلاش میں کسی بھی وقت ادھر آ سکتے تھے، اس لیے کہیں رکنا نایاب کے خیال میں خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ دونوں کھیتوں میں پگڈنڈیوں پر چلتی رہیں۔ نایاب بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن فی الحال تعاقب کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلتی رہیں۔ ان دونوں میں سے کسی کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دور دور تک کسی بستی کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ دونوں تھکن سے نڈھال ہو رہی تھیں، ان کے لیے چلنا اب بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر ان دونوں کو بار بار ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ اب تو بالکل نہیں چلا جاتا نایاب، رابعہ نے رک کر کہا۔ اب تو ہم ان لوگوں سے بہت دور آ چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک جاؤ۔ ہاں، اب مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا، نایاب بولی۔ تھوڑا سا اور چلو، کوئی مناسب جگہ نظر آئے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر چلنے لگیں۔ نایاب کی ٹانگیں بھی چل ہو گئی تھیں۔ اگر راستہ سیدھا اور ہموار ہوتا تو وہ میلوں کا فاصلہ بغیر تھکان کے طے کر سکتی تھیں، لیکن اونچی نیچی پگڈنڈیاں، کہیں کیچڑ کہیں پانی، وہ بار بار پودوں میں الجھ رہی تھیں۔ تقریباً 2 گھنٹوں کا فاصلہ طے کر کے وہ ایک جگہ رک گئیں۔ آگے آدھے کھیت کے برابر خالی جگہ تھی۔ ایک طرف گھاس پھوس کا ایک جھونپڑا سا بنا ہوا تھا اور اس سے ذرا فاصلے پر بھوسے کے بڑے بڑے ڈھیر تھے، جن پر پتلے گارے سے لپائی کی ہوئی تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں بھوسے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسی قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ وہ جھونپڑے سے کچھ دور رک گئیں۔ نایاب جھونپڑے کے اندر کسی کی موجودگی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی، پھر رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ زمین پر پیال بچھی ہوئی تھی، وہ اس پیال پر گر سی گئیں اور دیر تک لمبے لمبے سانس لیتی رہیں۔ میرا خیال ہے یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے، نایاب بولی۔ ہم صبح کی روشنی طلوع ہونے تک یہیں رہیں گی، اس دوران اگر کوئی آ گیا تو ہم آسانی سے کھیت میں چھپ سکتی ہیں۔ خدا کرے کوئی اس طرف نہ آئے، رابعہ بولی۔ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی تھی نایاب؟ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ میرا ابا اور بھائی کیسے ہیں؟ ان درندوں نے ان پر لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے وار کیے تھے، خدا غارت کرے ان لوگوں کو۔ رابعہ، نایاب نے کہتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ یہ لوگ واقعی درندے ہیں، انسانیت ان لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ تم حوصلہ رکھو رابعہ، خدا ظالموں کی رسی دراز ضرور کر دیتا ہے، لیکن اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہوتی ہے، انہیں اس کے ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کیا کہنا چاہتی ہو نایاب؟ رابعہ نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھر آئی تھی۔ رابعہ بہن، نایاب نے اسے بھینچ لیا، تمہارے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان ظالموں نے مار ڈالا انہیں اور تمہارے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بات کرتے ہوئے نایاب کی آواز بھر آ گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور میرا بھیا، رابعہ بولی، اس کا لہجہ تھر تھرا رہا تھا۔ وہ معمولی زخمی ہوا ہے اور ٹھیک ہے، نایاب نے جواب دیا۔ دیکھو رابعہ، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میں جانتی ہوں تم پر ظلم ہوا ہے، ان درندوں نے۔ میرے اندر بڑا حوصلہ ہے نایاب، رابعہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک روز میں نے کہا تھا کہ میں ظلم کے خلاف اس جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میرا حوصلہ بہت بلند ہے۔ اپنے گھر کے راکھ ہو جانے اور اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر بھی میرا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ میں اب بھی اپنی اسی بات پر قائم ہوں، بلکہ میرا حوصلہ کچھ اور بڑھا ہے۔ آفرین ہے رابعہ، نایاب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اگر عورتوں میں تم جیسا عزم اور حوصلہ پیدا ہو جائے تو یقین کرو کوئی عورت کسی کے ظلم کا شکار نہ ہو، ظلم کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ رابعہ اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، وہ روئی تو نہیں، لیکن نایاب نے محسوس کیا تھا کہ وہ اندر ہی اندر ہچکیاں لے رہی تھی۔ نایاب نے اسے کچھ اور بھینچ لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ رابعہ واقعی بہت حوصلہ مند لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ بہت دیر بعد رابعہ کی حالت سنبھل سکی تھی۔ وہ سر اٹھا کر نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے بتایا نہیں کہ وہاں کیسے پہنچی تھیں؟ کیا گاؤں کے مرد ان کے تعاقب میں نہیں نکلے تھے؟
گاؤں کے مرد تو اسی وقت ان کے تعاقب میں نکل گئے تھے، نایاب نے جواب دیا۔ وہ کل شام تک ان درندوں کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کا یا تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر تم کیسے وہاں پہنچ گئیں؟ رابعہ نے پوچھا۔ اس بات پر مجھے خود حیرت ہے، نایاب نے جواب دیا۔ میں آدھی رات تک نرگس وغیرہ سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ تو سو گئیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ سکی۔ میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی کہ دفتن میرے پورے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، دماغ میں تیز سنسناہٹ ہونے لگی، اور پھر میں جیسے اپنے آپ کو بھول گئی۔ میں نایاب نہیں رہی تھی، میرے اندر کوئی پراسرار اور معکوف الفطرت ہستی حلول کر گئی تھی۔ اب مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس نادیدہ اور پراسرار ہستی نے جیسے مجھے کرسی سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے اٹھ کر سکندر بھائی کی گھوڑی کھولی، اور جب گیٹ سے باہر نکل رہی تھی تو سکندر بھائی گھوڑی کے ہنہنانے کی آواز سن کر جاگ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جیسے ان کی آواز ہی نہ سنی ہو۔ گھوڑی پر زین نہیں تھی، منہ میں لگام بھی نہیں تھی، گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو میں گھڑ سواری سے ڈرتی ہوں، لیکن میں اچھل کر گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ سکندر بھائی کھیتوں میں بہت دور تک میرے پیچھے آئے تھے۔ وہ مجھے آوازیں دے دے کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں مڑ کر دیکھے بغیر گھوڑی کو سر پر دوڑاتی رہی۔ رات کی تاریکی، اجنبی راستے، مجھے بالکل ڈر نہیں لگا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ گھوڑی خود ہی مجھے لے کر اڑی جا رہی ہے، لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں خود ہی اسے گردن پر ہاتھ مار مار کر مختلف سمتوں میں موڑتی رہی ہوں۔ میں اس علاقے میں کبھی نہیں آئی، لیکن وہ راستے میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، یا بالفاظ دیگر میرے اندر سمائی ہوئی اس پراسرار قوت کو معلوم تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہے۔ دراصل وہی پراسرار قوت مجھے لے جا رہی تھی۔ وہ عمارت دیکھ کر میں نے گھوڑی روک لی۔ اس وقت میں جیسے کسی حد تک ہوش میں آ رہی تھی۔ میرے خیال میں گھوڑی کو آگے لے جانا خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے گھوڑی کو کچھ دور بن کے ایک پودے سے باندھ دیا اور خود محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس عمارت تک آ گئی۔ اور پھر میں نے تمہیں ایک کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھ لیا۔ ملنگی اور اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے، اور پھر وہ لوگ جیسے ہی کمرے سے نکل کر باہر گئے، میں کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوئی اور تمہیں اٹھا کر کھڑکی ہی کے راستے باہر لے آئی اور اس کھیت میں چھپ گئی۔ انہیں جلد ہی تمہاری گمشدگی کا پتہ چل گیا۔ وہ لوگ سمجھے کہ شاید تم ہوش میں آ کر کمرے سے بھاگ گئی ہو۔ وہ پہلے تو صرف تمہیں تلاش کرتے رہے، پھر انہیں سکندر بھائی کی گھوڑی مل گئی اور وہ تمہارے ساتھ سکندر بھائی کو بھی تلاش کرنے لگے۔ اس کے بعد اب تک جو کچھ بیتی ہے وہ تم جانتی ہی ہو۔ تم بہت عظیم ہو نایاب، رابعہ اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ شروع میں یہی سمجھتی رہی کہ تم صرف اپنی جائیداد کا حصہ لینے کے لیے یہاں آئی ہو، لیکن رفتہ رفتہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا چلتا گیا۔ اس روز تم سے اپنے گھر میں پہلی مرتبہ ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہیں دولت کی ہوس نہیں ہے۔ تم نے جائیداد میں حصے کی تو محض آڑ لے رکھی ہے، اور تم دراصل اس ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتی ہو جس نے اس گاؤں کے کئی گھروں کو برباد کر ڈالا ہے۔ ہاں رابعہ، نایاب بولی، اب میرا عزم یہی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں مجھے چند مخلص دوست مل گئے ہیں۔ کل کے افسوسناک واقعے کے بعد قیوم کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے مورد الزام ٹھہرائے گا اور مجھ سے نفرت کرے گا، مجھ پر تھوکے گا، مگر اس نے مجھ سے نفرت نہیں کی، میرے منہ پر تھوکا نہیں۔ وہ تو مجھ سے زیادہ پرعزم نکلا۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا تھا؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ اس نے کہا تھا، نایاب بہن، اگر میرے پاس کچھ اور بھی ہوتا تو میں وہ بھی قربان کر دیتا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا نایاب، رابعہ نے کہا۔ ہم غریبوں کے پاس صرف خلوص اور محبت ہی ہوتی ہے، جو ہم دوسروں پر نچھاور کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ ہمارا گھر جل کر راکھ ہو گیا، باپ کو مار دیا گیا، لیکن تمہارے لیے ہمارے خلوص اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم نے میری عزت بچائی ہے۔ آج اگر تم وہاں نہ پہنچتی تو میں برباد ہو جاتی۔ میں تمہارے یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقت آنے پر دیکھ لو گی کہ میں اپنی جان بھی تم پر نچھاور کر دوں گی۔ مجھے تمہاری جان کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے، نایاب اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ اچھا اب ایسا کرو، رات اپنے آخری لمحوں پر ہے اور یہ جھگی ہمارے لیے محفوظ بھی ہے۔ تم یہاں لیٹ کر تھوڑی سی نیند لے لو، میرے گھٹنے پر سر رکھ لو اور لیٹ جاؤ۔
نہیں نایاب، تم سو جاؤ، میں جاگتی ہوں۔ رابعہ بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی، تم سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ شاباش اچھی لڑکی، نایاب نے کہا۔ رابعہ نے اس کی طرف دیکھا اور پیال پر ٹانگیں پسار کر سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ نایاب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ چند منٹ بعد ہی رابعہ سو چکی تھی۔ نایاب جھگی کی لکڑی سے ٹیک لگائے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر اب بھی تاریکی تھی اور سناٹا تھا۔ ملنگی اور اس کا ساتھی بھی شاید اب مایوس ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس صورتحال سے نایاب کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس ساری کارروائی میں چودھری سعادت کا ہاتھ تھا۔ اس نے اس ریسٹ ہاؤس میں ملنگی اور اس کے ساتھیوں کو باتیں کرتے سنا تھا۔ حاکم خان نے کہا تھا کہ چودھری تو آیا نہیں اور وہ اس کے انتظار میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے۔ اس کی اس بات سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ جانتے تھے کہ چودھری سعادت شہر گیا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شہر ہی چلا گیا ہو، لیکن پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے آج یہاں آنا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا اور اس کے نہ آنے سے ہی رابعہ کی عزت بھی بچ گئی تھی۔ یہاں ملنگی کی موجودگی بھی یہ ثابت کرتی تھی کہ یہ سب کچھ چودھری سعادت کے اشارے پر ہوا تھا۔ وہ صبح 6 بجے تک تو گاؤں ہی میں رہا تھا، لیکن صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد گاؤں سے بھاگ کر اسی ویران ریسٹ ہاؤس میں آ گیا تھا۔ اس ٹھکانے کا بندوبست بھی انہوں نے پہلے سے کر رکھا ہوگا۔ انہیں یقین ہوگا کہ وہ یہاں محفوظ رہیں گے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ان کے گاؤں سے اتنا دور تھا کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر چودھری سکندر کی گھوڑی دیکھ کر وہ یہی سمجھے تھے کہ وہ خود ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نایاب انہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں پہنچ جائے گی۔ نایاب یہی سب کچھ سوچتے ہوئے جھگی سے باہر دیکھتی رہی۔ رات کی تاریکی اب دن کے ملگجے اجالے میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ نایاب کے کوا ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ نایاب کو دماغ پر بوجھل پن سا محسوس ہونے لگا۔ اس پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار سر کو جھٹکتے ہوئے جاگتے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سر سینے پر جھکتا چلا گیا۔ وہ سو گئی تھی۔ نایاب کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سوئی تھی، لیکن ایک غراہٹ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھونپڑی کے دروازے کے سامنے ایک آدمی بندوق تانے کھڑا تھا۔ مارے خوف کے نایاب کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھنا چاہا تو رابعہ بھی جاگ گئی، اور پھر جھونپڑی کے سامنے ایک آدمی کو بندوق تانے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی خوف ابھر آیا۔ کون ہو تم لوگ؟ باہر نکلو، اس شخص نے گھور کر کہا۔ نایاب نے رابعہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے سرک کر اس کے سامنے آ گئی اور اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم چور نہیں ہیں، رات کو گاؤں جاتے ہوئے راستہ بھٹک گئی تھیں، یہ جھگی دیکھی تو رات گزارنے کے لیے یہاں پناہ لے لی۔ باہر تو آؤ، دیکھتا ہوں تم لوگ کون ہو، اس شخص نے کہا۔ نایاب نے رابعہ کو کوہنی سے ہلکا سا ٹھوکا دیا اور پیال پر سرکتی ہوئی باہر آ گئی۔ رابعہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ اگرچہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں جھونپڑی سے باہر آ کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگیں۔ گارے میں لتھڑا ہوا ایک پھاوڑا بھی پڑا تھا۔ یہ تو رابعہ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی ملنگی کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا، اور اس پھاوڑے کو دیکھ کر نایاب بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی کاشتکار ہے، اور شاید یہ زمین اور یہ جھگی اسی کی تھی۔ کون ہو تم لوگ، اور سچ بتاؤ، یہاں کیوں چھپی ہوئی تھیں؟ کہاں سے آئی ہو؟ اس شخص نے پوچھا۔ بندوق اب بھی اس نے تان رکھی تھی۔ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ جاتے ہوئے راستہ بھٹک گئی تھیں اور یہ جھونپڑی دیکھ کر یہاں رک گئی تھیں، نایاب نے جواب دیا۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت پر بڑی حد تک قابو پا چکی تھی۔ راستہ بھٹک گئی تھی یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اس شخص نے باری باری دونوں کو گھورا۔ تم دونوں کی حالت کسی گڑبڑ کا پتہ دے رہی ہے۔ لگتا ہے گھر سے بھاگی ہوئی ہو۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ پیر آباد کی، نایاب کے بجائے رابعہ نے جواب دیا۔ میں نواب دین ماشکی کی بیٹی ہوں۔ اور نواب دین ماشکی؟ وہ شخص چونک گیا۔ اسے تو کل کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کا گھر بھی جلا دیا ہے۔ ہمارے پنڈ کے 3-4 بندے پیر آباد گئے ہوئے ہیں، مگر ہم نے تو سنا تھا کہ ڈاکو نواب دین کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ ٹھیک سنا تھا تم نے، اس مرتبہ نایاب نے جواب دیا۔ یہ نواب دین کی وہی بیٹی ہے، رابعہ۔ مجھے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ڈاکوؤں نے اسے کہاں چھپایا ہے۔ میں اسے چھڑا کر لا رہی تھی۔
ان لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے، ان سے بچنے کے لیے ہم یہاں چھپ گئی تھیں۔ اوہ، اس شخص نے بندوق نیچے جھکا لی۔ رابعہ بیٹی، تمہارے باپ کی موت کا بڑا افسوس ہوا۔ میں اس سے کبھی ملا تو نہیں، مگر سنا ہے بڑا نیک بندہ تھا۔ اور پتر، تم کون ہو؟ اس کا نام نایاب ہے۔ رابعہ نایاب سے پہلے بول پڑی۔ یہ ہمارے پنڈ کے چودھری امانت علی کی بہو ہے۔ اس کا بندہ بھی 5 سال پہلے قتل ہو گیا تھا۔ ان میں جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے اور یہ اسی سلسلے میں گاؤں آئی ہوئی ہے۔ اوہ، وہ شخص ایک بار پھر چونک گیا۔ چودھری کے اس جھگڑے کا تو بڑا چرچا ہے۔ خیر، تم لوگ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کون ہو چاچا؟ رابعہ نے پوچھا۔ میں اس پنڈ کے چودھری فرمان کا کارندہ ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ آج صبح 4 بجے ہمارے کھیتوں میں پانی کی باری تھی۔ میں صبح 4 بجے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، ابھی ادھر کے کھیت میں پانی لگا کر آیا ہوں۔ مگر یہ بندوق؟ نایاب نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس علاقے میں سور بہت ہوتے ہیں، اکا دکا آدمی کو دیکھ کر حملہ کر دیتے ہیں، اور رات کو تو یہ اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو جب زمینوں پر پانی کی باری ہوتی ہے تو میں بندوق ساتھ لے کر آتا ہوں۔ یہ کون سا پنڈ ہے چاچا؟ رابعہ نے پوچھا۔ یہ خان کوٹ ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ وہ سامنے نظر آ رہا ہے پنڈ۔ اگر تم لوگ کہو تو میں تمہیں چودھری فرمان کے گھر چھوڑ آتا ہوں، وہ تمہیں پیر آباد پہنچا دے گا۔ پنڈ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی چاچا؟ رابعہ بولی۔ میرا مطلب ہے وہ ڈاکو ہمیں تلاش کرتے ہوئے وہاں تو نہیں پہنچ گئے ہوں گے؟ پتہ نہیں پتر، میں تو سویرے 4 بجے پنڈ سے نکل آیا تھا۔ دن چڑھے کوئی آ گیا ہو تو پتہ نہیں۔ تم لوگ ٹھہرو، میں پانی دیکھ کر آؤں تو چلتے ہیں۔ پنڈ میں داخل ہونے سے پہلے تم لوگ کسی جگہ رک جانا، میں آگے جا کر دیکھ آؤں گا۔ اس کسان کا نام احمد دین تھا۔ اس نے بندوق کندھے پر ٹانگ لی اور پھاوڑا اٹھا کر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس نے پھاوڑا جھگی کے اندر رکھ دیا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر کھیتوں میں پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، صبح کی نرم دھوپ بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ نایاب اور رابعہ احمد دین کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھیں۔ گاؤں وہاں سے تقریباً نصف میل دور تھا۔ رابعہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اگر ملنگی اور اس کا ساتھی انہیں تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ خوف نایاب کے دل میں بھی تھا، لیکن وہ زیادہ پریشان نہیں تھی۔ کھیتوں میں کسان اور مزارع اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ احمد دین ان کے ساتھ کھیتوں میں ایسی پگڈنڈیوں پر چل رہا تھا کہ دوسرے لوگوں سے دور ہی رہے۔ ویسے بھی ان کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ دی تھی۔ گاؤں تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ گاؤں کے باہر اسکول تھا۔ اس پرائمری اسکول کی عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے سامنے کی طرف 4 دیواری میں گھرا ہوا میدان بہت بڑا تھا۔ عمارت کے پچھلی طرف بھی کھلی جگہ تھی جو 4 دیواری میں گھری ہوئی تھی۔ 4 دیواری کے ساتھ چاروں طرف ٹاہلی کے درخت تھے۔ احمد دین نے انہیں اسکول سے دور ہی روک لیا تھا۔ یہاں بھی ٹاہلی کے چند درخت تھے جن کے نیچے زمین میں جگہ جگہ کھونٹے گڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ 2 کھولیاں بھی تھیں اور زمین پر چاروں طرف گوبر بکھرا ہوا تھا۔ اس جگہ یقیناً مویشی باندھے جاتے ہوں گے، لیکن اس وقت وہاں نہ کوئی مویشی تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ تم لوگ یہاں رکو، میں چودھری فرمان کے گھر پتہ کر کے آتا ہوں۔ زیادہ دور نہیں ہے، بس پہلی گلی میں ہے ان کا گھر۔ مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، احمد دین نے کہا اور انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ادھر سے گاؤں کی طرف جانے والا راستہ اسکول کی دیوار کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ نایاب اور رابعہ اسے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی رہیں اور پھر نایاب متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نایاب، وہ رابعہ کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رابعہ کہہ رہی تھی، اگر ملنگی وغیرہ گاؤں میں موجود ہوئے اور انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی میں بھی سوچ رہی ہوں، نایاب نے کہا۔ اس لیے میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں چھپا جا سکے۔ اس کھیت کی طرف چلتے ہیں، پٹسن کے پودے ہمیں اندر چھپا سکتے ہیں۔ رابعہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ نایاب اس طرف دیکھنے لگی۔ تقریباً 2 کھیتوں کے برابر رقبے پر پٹسن لگی ہوئی تھی۔ پتلے پتلے پودے بالکل سیدھے اور 7-8 فٹ بلند تھے۔ وہ پودے اس قدر گنجان تھے کہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے آدمی کو تلاش کر لینا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے یہی جگہ مناسب ہوگی، نایاب نے کہا۔ اس نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی پٹسن کے کھیت میں گھس گئیں۔ ان کے پیر ٹخنوں تک کیچڑ میں دھنس گئے تھے۔ وہ 10-12 فٹ سے زیادہ اندر نہیں گئیں۔ کیچڑ میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا،
اس لیے مجبوراً کھڑے ہی رہنا پڑا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران اس طرف سے کسی کا گزر نہیں ہوا تھا اور پھر اچانک ہی باتوں کی آواز سنائی دی۔ نایاب نے پودوں میں سے جھانکنا چاہا، لیکن پودے اور ان کی پتیاں اس قدر گنجان تھیں کہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ البتہ ایک بھاری آواز ان کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کہاں ہیں وہ لڑکیاں احمد دین؟ مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں انہیں یہیں چھوڑ کر گیا تھا چودھری جی۔ یہ احمد دین کی آواز تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھیں، شاید کہیں چھپ گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں جی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر احمد دین کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ رابعہ کا نام لے کر آوازیں دے رہا تھا۔ نایاب نے رابعہ کی طرف دیکھا اور پھر وہ ہاتھوں سے پودوں کو ہٹاتی ہوئی کھیت سے باہر آ گئیں۔ احمد دین کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس کے سر کے سفید بال کرینے سے تراشے ہوئے تھے اور مونچھیں بھی سفید تھیں۔ اس نے لاچا اور بوسکی کی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ چودھری فرمان تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم لوگ ڈر کر کہیں چلی گئی ہو، احمد دین نے کہا۔ یہ چودھری فرمان علی ہیں، یہ کہیں جانے کو تیار ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں تم دونوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اور چودھری جی، یہ رابعہ ہے، نواب دین ماشکی کی بیٹی، اور یہ چودھری امانت علی کی بہو ہے۔ ان دونوں نے سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، چودھری فرمان نے کہا، اور ان دونوں کو نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، گھبراؤ نہیں بیٹی، احمد دین نے مجھے بتا دیا ہے۔ میں تمہاری چاچی کے ساتھ نورپور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تم دونوں کو راستے میں پیر آباد چھوڑ دوں گا۔ چلو گھر چلو، پہلے اپنے حلیے درست کرو، پھر چلیں گے۔ شکریہ چودھری جی، نایاب بولی۔ ہماری تلاش میں اس طرف کوئی آیا تو نہیں؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، لیکن ڈرو نہیں، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی آ بھی گیا تو ہم دیکھ لیں گے، چودھری فرمان نے کہا۔ چودھری فرمان انہیں اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی نور فاطمہ بھی زرق برق کپڑے پہنے تیار بیٹھی تھی، جبکہ جوان بیٹی عام گھریلو کپڑوں میں تھی۔ یہ لڑکیاں کون ہیں چودھری جی؟ ان کو گھر کیوں لے آئے ہو؟ چودھرانی نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ پیر آباد کے چودھری امانت علی کی بہو ہے، اور یہ نواب دین ماشکی کی بیٹی رابعہ، جس کے بارے میں کل سے چرچا ہو رہا ہے۔ ڈاکو اس کے باپ کو قتل کر کے اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور یہ لڑکی سے چھڑا کر لائی ہے۔ ڈاکوؤں کے خوف سے یہ دونوں کھیتوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ احمد دین نے انہیں دیکھا تو لے آیا۔ ہم بھی تو نورپور جا رہے ہیں، پیر آباد کی طرف سے ہوتے ہوئے چلیں گے اور انہیں وہاں چھوڑ دیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا چودھری جی کہ انہیں گھر لے آئے، چودھرانی نے کہا۔ پھر بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاداں، انہیں اندر لے جا، ان کے حلیے درست کرا، اپنے کپڑے دے انہیں پہننے کے لیے اور کچھ کھانے کو بھی دے انہیں۔ پتہ نہیں کب سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ جا اندر لے جا انہیں، ہم ذرا ٹھہر کر چلے جائیں گے۔ نایاب اور رابعہ شاداں کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئیں۔ اوئے احمد دین، چودھری فرمان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم جاؤ اور مراد کو یہاں بھیج دو۔ اس سے کہہ دو 2-3 بندے اور بھی تیار کر لے، وہ تینوں گھوڑوں پر ہمارے ساتھ نورپور جائیں گے، اور ان سے کہنا اسلحہ وغیرہ ساتھ لے کر چلیں۔ اچھا جی، احمد دین کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ حویلی کا اندرونی حصہ بھی کافی کشادہ تھا۔ شادہ نے اپنے کپڑوں کے 2 جوڑے نکال دیے۔ ان دونوں نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے پہن لیے اور بال وغیرہ سنوارنے لگیں۔ اس دوران شادہ ان کے پاس ہی رہی تھی۔ اس نے بڑے شرماتے ہوئے نایاب اور رابعہ کو بتایا کہ اس کے ماں باپ اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے نورپور جا رہے ہیں، جس کا اس کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے۔ پھر تو ہم بڑے غلط وقت پر یہاں آ گئے ہیں، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین کو تو نورپور کا آدھا راستہ طے کر لینا چاہیے تھا، ہماری وجہ سے انہیں رکنا پڑا، تمہیں برا لگ رہا ہوگا۔ کیوں جی، برا کیوں لگے گا؟ شادہ نے کہا۔ اچھا ہوا آپ دونوں یہاں آ گئیں، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں آپ کو۔ نایاب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ نوکرانی نے آ کر بتایا کہ ان دونوں کے لیے ناشتہ تیار ہو چکا ہے۔ شادہ انہیں باورچی خانے سے ملحق کمرے میں لے آئی اور یہاں بیٹھ کر وہ دونوں ناشتہ کرنے لگیں۔ پراٹھوں کے ساتھ مکھن اور رات کا پکا ہوا ساگ تھا۔ نایاب نے خوب جی بھر کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے 10 منٹ بعد وہ لوگ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ حویلی کے سامنے چودھری فرمان کا یکا تیار کھڑا تھا، سیٹوں پر سفید پوشش، چمکتا ہوا یکا اور سفید تندرست گھوڑا۔ چودھری فرمان اور چودھرانی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور نایاب اور رابعہ پچھلی سیٹ پر۔ ان دونوں نے بھی سفید چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔
उन्होंने अपने चेहरे भी चादरों में छुपा लिए थे। यक्के के साथ 3 घुड़सवार थे, एक यक्के के आगे और 2 पीछे। तीनों ने कंधों पर बंदूकें लटका रखी थीं, जबकि चौधरी फरमान ने भी गले में पिस्तौल का बेल्ट सजा रखा था। नायाब या राबिया में से किसी के जहन में यह ख्याल नहीं आया था कि चौधरी ने तीनों मुसल्लह घुड़सवार सिर्फ उनकी हिफाजत के ख्याल से साथ लिए थे। यक्का खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर दौड़ता रहा। खान कोट नामी उस गांव से नूरपुर तक जाने का रास्ता अगरचे दूसरा था और करीब भी था, जबकि पीराबाद की तरफ से जाने वाला रास्ता तकरीबन 2 मील ज्यादा था। लेकिन उन दोनों की वजह से चौधरी को यह तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ा था। तकरीबन 1.5 घंटे तक यक्का खेतों के दरमियान उस कच्चे पक्के रास्ते पर दौड़ता रहा। कहीं तो यह रास्ता पक्की सड़क की तरह हमवार था और कहीं इस तरह टूटा फूटा कि यक्का बुरी तरह उछल पड़ता। यक्का एक जगह रुक गया। नायाब ने मुड़कर देखा। बाएं तरफ बरगद का वो दरख्त था जिसके नीचे टूटा फूटा चबूतरा था। ये वही जगह थी जिसे रानी शिल्पा के किस्से में मरकजी हैसियत हासिल थी। उस दरख्त से चंद गज आगे खंडरों वाला टीला शुरू हो जाता था। क्या बात है फरमान चाचा, यक्का क्यों रोक लिया? नायाब ने पूछा। खेतों की तरफ से 3-4 आदमी आ रहे हैं, उन्हें देख लें तो फिर चलें, चौधरी फरमान ने जवाब दिया। नायाब ने दाएं तरफ मुड़कर देखा। वो 4 आदमी थे जो खेतों में पगडंडी पर चलते हुए इस तरफ आ रहे थे। वो जैसे ही करीब पहुंचे, उनमें से एक को देखकर नायाब का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो बबर था जिसे गुज़िश्ता रात उसने मलंगी के साथ देखा था। नायाब ने राबिया की तरफ झुककर सरगोशी की। उन दोनों ने अपने चेहरे कुछ और भी छुपा लिए। चौधरी फरमान के तीनों घुड़सवार बंदे भी मोहतात हो गए थे। उन्होंने बंदूकें अपने कंधों से उतार ली थीं। नायाब ने एक बार फिर उन लोगों की तरफ देखा। उन चारों के पास बंदूकें थीं। चौधरी फरमान के 3 आदमी भी मुसल्लाह थे। चौधरी के पास भी पिस्तौल था, लेकिन वो सोच ये रही थी कि अगर फायरिंग शुरू हो गई तो अच्छा खासा खून खराबा होगा। गांव उस टीले के दूसरी तरफ था। वहां तक फायरिंग की आवाज़ें तो जा सकती थीं, लेकिन जब तक गांव वाले यहाँ पहुंचेंगे उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका होगा। नायाब ने राबिया की तरफ देखा। वो खौफ से थर-थर कांप रही थी। डरो मत राबिया, कुछ नहीं होगा, नायाब ने सरगोशी की। गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कोई गड़बड़ हुई तो गांव वाले फौरन पहुंच जाएंगे। और वैसे भी तुम देख रही हो, हमारे साथ भी 3 मुसल्लह आदमी मौजूद हैं। उन दोनों ने चादरें इस तरह ओढ़ रखी थीं कि चेहरे तो छुप गए थे, सिर्फ आंखें बरहना थीं। नायाब ने गर्दन घुमाकर देखा। वो चारों यक्के के करीब रास्ते के किनारे पर रुक गए थे। उन चारों ने बंदूकें हाथों में पकड़ रखी थीं। नायाब ने देख लिया था कि घोड़ों पर सवार चौधरी फरमान के आदमी भी बंदूकें कंधों से उतार चुके थे। क्या बात है जवान? चौधरी फरमान ने बब्बर की तरफ देखते हुए पूछा। वो अपने साथियों में आगे था। तुम लोग इस तरह घात लगाए क्यों बैठे हो और हमें रुकने का इशारा क्यों किया था? माफ करना चौधरी जी, बब्बर ने जवाब दिया। हमारे पिंड की एक कुड़ी घर से भाग गई है, हम उसकी तलाश में हैं। तुम्हारा ख्याल है मैं उस लड़की को भगा कर ले जा रहा हूं? चौधरी फरमान ने उसे घूरा। हम मोहम्मदपुर से आए हैं जी, बब्बर ने जवाब दिया। वो लड़की अपने घर से जेवर और नकदी वगैरह लेकर भागी है। हमने उसकी तलाश के लिए तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। आपके साथ ये बीबियां कौन हैं? ये दोनों मेरी बेटियां हैं, चौधरी ने जवाब दिया। क्या तुम समझते हो कि घर से भागी हुई वो लड़की मेरे साथ होगी? नहीं चौधरी जी, बब्बर ने कहा, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो हम अपनी तसल्ली के लिए इनके चेहरे देख लें। अगर दूसरी मर्तबा तुम्हारे मुंह से ये बात निकली तो गोली से उड़ा दूंगा। चौधरी ने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया। तुम्हें ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? जानते नहीं मैं कौन हूं? आप तो गिरी खा गए चौधरी जी, बब्बर ने कहा। मैंने ये बात किसी बुरी नीयत से नहीं कही, मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली करना चाहता हूं। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या? चौधरी गुर्राया। उसके आदमियों ने भी बंदूकें तान ली थीं। हम अपनी तसल्ली किए बगैर आपको आगे नहीं जाने देंगे चौधरी जी, बब्बर ने इस दफा अक्खड़ लहजे में जवाब दिया। ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। हम तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि आपके साथ ये लड़कियां कौन हैं। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन सब ने राइफलें तान लीं। नायाब ने देखा कि सूरत-ए-हाल बिगड़ रही है तो वो एक झटके से सीट से उठी और छलांग लगाकर यक्के से नीचे कूद गई। ठहरो, वो चेहरे से चादर हटाकर बोली। मैं जानती हूं तुम लोग कौन हो और तुम्हें किसकी तलाश है।
لیکن تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ، ورنہ کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ او ہو، ببر کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ تو یہ تم ہو، پیر آباد کے چودھری کی دھتکاری ہوئی بہو۔ فساد کی اصل جڑ تو تم ہی ہو۔ اس ماشکی کی بیٹی کو تو ہم تلاش کر ہی لیں گے، لیکن تم ابھی ہمارے ساتھ چلو گی۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو، ورنہ یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ میں کہتی ہوں تم لوگ شرافت سے واپس چلے جاؤ، ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ نایاب نے کہتے ہوئے چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی اور تن کر کھڑی ہو گئی۔ تم تو بڑی بہادر ہو، ببر مسکرایا، لیکن ہمیں بھی چودھری نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اگر تم ہمارے ہاتھ آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کہ اس کے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی، ڈرو نہیں نایاب، میں آ رہا ہوں۔ نایاب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ چودھری فرمان نے ببر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہتر یہ ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میرے یہ آدمی تم لوگوں کو بھون کر رکھ دیں گے۔ مقابلہ برابر کا ہوگا چودھری، ببر نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ میرے ساتھ بھی 3 آدمی ہیں اور تمہارے ساتھ بھی، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے سے الگ رہو۔ ہمیں تلاش تو کسی اور لڑکی کی تھی، لیکن اتفاق سے یہ ہمیں مل گئی۔ اسے ہمارے حوالے کر کے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں پیر آباد کے چودھری کی طرح بے حیا اور بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی عزت کو خود اپنے پیروں میں روند رہے ہیں۔ اس لڑکی کو میں نے بیٹی کہا ہے، اور اگر تم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ چھلانگ لگا کر یکے سے اتر آیا۔ اس نے ببر پر پستول تان لیا تھا۔ یکے میں بیٹھی ہوئی چودھرانی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولی، لیکن سیٹ پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کبھی چودھری کی طرف دیکھتی اور کبھی ببر اور اس کے ساتھیوں کی طرف جو رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ پھر چودھرانی نے مڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی رابعہ سے کچھ کہا۔ رابعہ اگلی سیٹ پر آ گئی۔ چودھرانی نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ دیکھو چودھری، ببر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ایک عزت دار آدمی ہو۔ ہمارا یا پیر آباد کے چودھریوں کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر کے چلے جاؤ، بات ختم۔ موت تمہارے قریب آ رہی ہے۔ نایاب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے موت کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ دیکھو، موت تمہاری طرف آ رہی ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ببر نے غیر ارادی طور پر مڑ کر اس طرف دیکھا۔ ایک بوڑھا کھیتوں سے نکل کر اسی طرف آ رہا تھا۔ ان کے درمیان فاصلہ 20-22 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ بوڑھے کی عمر 70 سے اوپر رہی ہوگی۔ جھریوں بھرا چہرہ، بہت میلا سا لباس، آنکھوں پر ٹوٹے ہوئے فریم والی اینک، ہاتھ میں لاٹھی اور سر پر میلی سے پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے اس کی ناتواں اور کمزور ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی سکت بھی نہ ہو۔ ہماری موت، یہ بوڑھا، ببر نے ہلکا سا کہکہا لگایا، یہ تو خود اپنی موت کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ اس کی اپنی جان تو ہونٹوں پر اٹکی ہوئی ہے، یہ کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ چودھری فرمان بھی حیرت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر تو واقعی یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ گر پڑے گا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا۔ چودھری کو اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ نایاب نے اس کمزور اور ناتواں بوڑھے کو ان لوگوں کی موت کیوں کہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں خوف سے نایاب کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ بوڑھا قریب آ گیا تھا اور پھر وہ ببر کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ ببر کو بوڑھے کے اس طرح کھڑے ہونے پر حیرت ہوئی تھی۔ بابا، کیوں میرے ہاتھوں خرچ ہونا چاہتے ہو؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ببر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہاری موت ہوں۔ ببر کے کانوں میں سرگوشی گونجی۔ وہ ایک دم خوفزدہ سا ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھے کے ہونٹوں کو حرکت نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ آواز ببر کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ بوڑھے نے لاٹھی دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور بایاں ہاتھ اس طرح آگے بڑھا دیا تھا جیسے ببر کو گلے سے پکڑنا چاہتا ہو۔ ببر 2 قدم اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی نظریں بوڑھے کے چہرے پر مرکوز تھیں اور پھر اس کے منہ سے خوفناک چینخ نکل گئی۔ بوڑھے کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے تھے۔ اس کی صورت بڑی خوفناک ہو گئی تھی اور پھر وہی ہوا جس کی نایاب کو توقع تھی۔
बब्बर ने हाथों में पकड़ी हुई ऑटोमेटिक राइफल का ट्रिगर दबा दिया। फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। राइफल से निकलने वाली गोलियां बूढ़े के जिस्म में पेवस्त हो गईं। चौधरी और उसके आदमियों ने बब्बर और उसके साथियों पर फायर खोलने के लिए अपनी अपनी बंदूकें सीधी कर लीं, मगर नायाब ने चीखकर उन्हें फायरिंग करने से रोक दिया। आप लोग फायरिंग मत करें, वो चीखी। ये बाबा इन लोगों के लिए काफी है। सब लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। गोलियां लगने के बावजूद बूढ़ा तनकर अपनी जगह पर खड़ा था। बब्बर की आंखें खौफ की शिद्दत से फटी जा रही थीं। इस जैसे बूढ़े को मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए एक हल्का सा धक्का ही काफी था, लेकिन कई गोलियां लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ था। बब्बर कई कदम पीछे हट गया और अपने आदमियों की तरफ देखकर चीखा, गोली चलाओ, देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इस बाबे को। और फिर उन सब की राइफलों का रुख उसी बूढ़े की तरफ हो गया। उन चारों की राइफलें गोलियां उगल रही थीं और राइफलों से निकलने वाली वो गोलियां बूढ़े के जिस्म से टकरा रही थीं, लेकिन बूढ़े पर उन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। बब्बर की राइफल खाली हो गई। वो दहशतजदा सी नजरों से बूढ़े को देख रहा था।